نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشأ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انداز سے انسان کی رہنمائی کی مختلف انداز، مختلف طریقے، جس میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے حالات، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کر کے انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ اور کل کے سبق کو دیکھ لیجئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کبھی تنگی دے کر انسان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، کبھی تکالیف میں ڈال کر انسان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، کبھی تنگی اور تکالیف کو ہٹا کر اس کے بہتر حالات بنا کے مال و دولت اور آسودگی دے کر اللہ تعالیٰ انسان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ تو انسان جس حالت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی کا ذریعہ مختلف انداز سے اس کو راہ راست پر لا رہے ہیں، کبھی کس انداز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات کو پڑھ لیے۔ اب تم جس بستی میں رہتے ہو، تم یہاں بیٹھ کر امن میں ہو گئے، بے ڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ راتوں رات عذاب نہیں آ سکتا تمہارے اوپر، دن کے وقت عذاب نہیں آ سکتا، تم اللہ کی تدبیروں سے بے ڈر ہو گئے۔ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انسان کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ فاسق ہے، خواہ وہ فاجر ہے، خواہ وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو ایک خطاب دے رہے ہیں۔ فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض، اولم یہدی، ہدا یہدی اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، رہنمائی لینا۔ یہاں پر اس کا معنی ہے اولم یہدی، کیا نہیں ظاہر ہوا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے،
من بعد اہلہا، وہاں کے لوگوں کے بعد، یعنی پہلے وہاں اور لوگ آباد تھے، اب ان کے بعد یہ لوگ وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ پہلے وہاں پر کوئی اور لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اب یہ لوگ وہاں پر کھیتی باڑی کرنا شروع ہو گئے۔ پہلے ان بازاروں کے اندر تجارت کوئی اور لوگ کیا کرتے تھے، اب ان بازاروں کے اندر تجارت یہ لوگ کرنی شروع ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے اس وقت کے دنیا کے اندر چلنے والے لوگوں، تمہیں وارث بنایا گیا ہے پہلے لوگوں کا۔ تم ذرا سوچو کہ جس سرزمین پر تم آباد ہو، وہاں تم سے پہلے کچھ لوگ آباد تھے۔ جس سرزمین پر تم تجارت کرتے ہو، تم سے پہلے یہاں لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ جہاں تم کھیتی کرتے ہو، وہاں تم سے پہلے لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب کے اندر ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب کسی کو برباد ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، کسی کو برباد ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پچھلے لوگوں کا حوالہ دے کر اس وقت کے زندہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا تمہارے سامنے یہ بات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے سامنے ابھی تک یہ بات کھل کے سامنے نہیں آئی کہ جہاں پر پہلے لوگ آباد تھے، اب تم اس زمین کے وارث بن چکے ہو، تم یہاں پر زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہارے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھی ہلاک کر دیں، تمہیں بھی پکڑ لیں؟ گناہوں کی وجہ سے جس طرح ان کو پکڑا، اسی طرح ان کو بھی پکڑ لیں۔ اب آج ہم جہاں پر آباد ہیں، کیا معلوم ہزاروں سال پہلے یہاں پر کون سی قومیں آباد تھیں؟ کن کن لوگوں کی یہاں پر قبریں بنی تھیں؟ یہ تو ہمارے سامنے کے حالات ہیں کہ ادھر میتیں دفن کی جا رہی ہیں اور ادھر لوگ ان قبروں کے اوپر مٹی ڈال ڈال کے ان کو برابر کر کے اپنا کاروبار وسیع کر رہے ہیں۔ یعنی قبرستان کو دیکھ لیجیے جو یہاں لاہور میں، یہ بہت بڑا قبرستان تھا، اور اس کو قبرستان کے نشانات کو مٹا مٹا کر اپنے کاروبار کو توسیع دی جا رہی ہے۔ لوگ اس بات کو بالکل بے خوف ہو گئے اس بات سے، اور بالکل دل سے ڈر نکل گیا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ اب جن قبروں کے اوپر آج کے لوگوں نے اپنی دکانیں بنا لی، آنے والی قوم کو کیا پتا کہ یہاں پر کوئی مردے دفن ہے نیچے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ان کی قبریں چھین کر اوپر قبریں اوپر دکانیں بنا دی۔ اسی طرح ہر زمانے میں لوگ ایسے آتے رہے، یا کبھی اللہ کی طرف سے بھی نظام ایسا چل جاتا ہے کہ سارے کا سارے جتنے بھی قبرستان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور آنے والے لوگ وہاں آبادیاں کر لیتے ہیں، کھیتی باڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا نظام تو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولم یہدی، کیا نہیں ظاہر ہوا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث ہو گئے زمین کے، من بعد اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کے بعد، کیا ظاہر نہیں ہوا؟ لو نشاء اصبناہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پکڑ لیں ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پھر وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔
مہر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان پہل گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے نقطہ ختم، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے اور سیاہی پھیلنا شروع ہوئی، پھر وہ تیسرا گناہ، پھر وہ چوتھا گناہ، پھر وہ پانچواں گناہ، برابر گناہ کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سارا دل زنگ سے آلود ہو جاتا ہے۔ یہ اثر ہے دنیا میں اس کے گناہ کا۔ گناہوں کے اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہی کے اندر ڈوب جاتا ہے، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سمجھ بوجھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اور پھر جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر آگے چلتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب بالکل پکی کی پکی اس کی کھڑکیاں دل کی بند ہو گئیں، نہ اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز سنائی دیتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پھر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ تو اصل شروع سے انسان کے گناہوں کی نحوست اس پر پڑتی ہے، جو اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے نہیں۔ یہاں سننے سے مراد ہے کہ وہ مانتے نہیں، اکڑ جاتے ہیں، اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ غلط بات ہے لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی نماز کے لیے کہتا ہے لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، بے نمازی بن کر ڈٹے ہوئے، بے روزہ بن کر ڈٹے ہوئے، ظالم بن کر ڈٹے ہوئے، کافر بن کر ڈٹے ہوئے، مشرک بن کر ڈٹے ہوئے، اللہ کے نافرمان بن کر ڈٹے ہوئے، فاسق اور فاجر بن کر ڈٹے ہوئے۔ تو یہ آیت مبارکہ انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے انسان، تجھ سے پہلے بھی یہاں لوگ آباد تھے، آج تجھے اللہ نے زندگی دی، آج تجھے اللہ نے موقع دیا، آج تجھے اللہ نے اس دنیا میں بسایا اور ان کا وارث بنایا، اور تجھے یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں جس طرح ہم نے ان کو برباد کیا تھا، ہلاک کیا تھا۔ کیا تو بے خوف ہو کے بیٹھ گیا؟ تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، تیرے اوپر پکڑ نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، ہم نے بیان کی آپ پر، من انبائہا، بعض کے حالات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے 1,24,000 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں فرمائے، کچھ قوموں کے حالات بیان فرمائے، اس لیے یہاں پر من لے کر آئے۔ علیک من انبائہا، یہ من تبعیضیہ ہے جو بتا رہا ہے کہ من انبائہا، بعض حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں، بہت سے حالات ابھی آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ بینات سے مراد یہاں معجزات ہیں، دلائل ہیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ،
نہیں وہ ایمان لائے لوگ بما کذبوا اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے تھے من قبل پہلے. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جب پہلے زبان سے کوئی بات نکال لی بس اب ہم نے کہہ دیا، اب جھٹلا دیا پہلے، پھر اس پر جھٹلانے پر ڈٹ گئے. بھی غلط بات ہے تو اس کو مان لینے میں خیر ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. غلط بات پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ میں نے جو کہہ دیا. تو پچھلی قوموں کے حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے بما كذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے دلوں پر. کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ان کا جھٹلانا، ان کا گناہ کرنا وہ سبب بن گیا ان کے دل پر مہر لگنے کا، جو کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا. تو یہ جو قساوت قلبی ہے، یہ جو دل کی سختی ہے، یہ یکدم نہیں ہوتی. یہ آہستہ آہستہ انسان گناہوں کے اندر بڑھتا پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس سے بھی آگے چلتا ہے تو انسان کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے. پھر اس قساوت قلبی کو، اس دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہیں، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل بہت سخت ہے، وہ کسی کے بارے میں رحم آتا ہی نہیں. بھئی دل کی سختی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نرم دل ہونا اچھی چیز ہے. انسان کا دل بہہ جائے یہ اچھی چیز ہے، قساوت قلبی اچھی چیز نہیں ہے. پھر فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو من عہد، وعدے کے نبھانے والے. اکثر کو وعدہ نبھا ہم نے نہیں پایا. وعدہ نبھا سے مراد وعدہ وفا کرنے والے. کون سا وعدہ؟ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں ہر انسان سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اللہ کو رب مانا تھا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو پھر اس کو وفا کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں مانی اس اللہ تعالیٰ کی؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایمان والے ہیں کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں، اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے جسم پر حکم یا تو اللہ کا چلے گا یا اس کے رسول کا چلے گا. اور پھر اگر اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ وعدہ کی وفاداری کرنے والے نہیں بنتے، بے وفا بن جاتے ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ انسان جب کبھی مشکل میں پھنستا ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ یاد آتی ہے کہ بس اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. جب اللہ جی اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں پھر انسان اکڑ جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے کہ بیماری کے دنوں میں جس اللہ کو یاد کرتا رہا، جس اللہ کے گن گاتا رہا، جس اللہ کو یاد کر کے اس سے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہا، آج جب خوشحالی آئی اس اللہ کو بھول گیا. اللہ نے اس کا شکوہ کیا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو وعدہ وفا کرنے والے، وعدہ نبھانے والے، بے وفا پایا ہم نے. وَإِن
وَوَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یہ کہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو فاسق، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ نافرمانی کی سب سے پہلی سٹیج یہ ہے، فاسق کی سب سے پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان دل سے بھی نافرمان ہو، زبان سے بھی نافرمان ہو، یہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ دوسرا سٹیج، انسان دل سے تو نافرمان ہے لیکن زبان سے فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے، یہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ زبان سے فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے لیکن دل سے نافرمان ہے، یہ منافق بن جاتا ہے، یہ اعتقادی منافق بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ انسان جو دل سے بھی فرما بردار ہے، زبان سے بھی فرما بردار ہے لیکن اعمال سے نافرمان ہے، عمل کوئی نہیں، دل سے بھی اللہ کو مانتا ہے، زبان سے اللہ کو مانتا ہے لیکن اس اللہ کا بولا ہوا حکم نماز اس کو پورا نہیں کرتا، اس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس اللہ کے ذکر و اذکار میں شامل نہیں ہوتا، یہ انسان بھی فاسق ہے، یہ انسان بھی نافرمان ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا وہ اس آیت کے حصے کے اندر اپنے آپ کو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، ایک وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت کی فرما برداری کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیروکار بننے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے نافرمان بن گئے، انہوں نے نبیوں کو تکالیف پہنچائیں، اللہ کی نافرمانیاں کیں اور شیطان کو اپنا پیروکار بنا لیا، شیطان کے پیروکار بن گئے۔ تو دو قسم کے لوگ، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو دونوں قسموں کے لوگوں میں ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ نے ان کو راضی کر دیا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو راضی کر دے گا، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ ان کو دنیا میں بھی ناراض کر رہا ہے، اللہ قبر میں بھی ان کو ناراض کرے گا، اللہ حشر میں بھی ان کو ناراض کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن ان کو ناراض کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔